اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی آن لائن کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ آن لائن کلاس کا باقاعدہ آغاز ہم دعا سے کر لیتے ہیں۔ دعا میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بچوں، آج کے عنوان سے متعلق ہماری پہلی کلاس ہے۔ عنوان کی تفصیل یا بلند خوانی سے پہلے چند سوالات میں آپ سے کروں گی۔ ذرا سوچیں، انسان کے لیے چھٹی کیوں ضروری ہے؟ یعنی جب ایک ہفتے میں ایک بار جب ہمیں آفیشیلی چھٹی ملتی ہے تو کیوں ضروری ہے یہ چھٹی؟ جی بچوں، یقیناً جو ہم پورے ہفتے کے 6 دنوں میں ہم کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم تھک جاتے ہیں، اور ہم 6 دن کام کر کے پڑھ کر شاید تھک جاتے ہیں، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ایک دن مکمل آرام کا ملے تاکہ ہم پھر سے چاقو چوبند ہو جائیں اور آنے والے ہفتے کو بے رنگ اور بے آہنگ طریقے سے گزاریں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم چھٹی کے دن کیا خاص کام کرتے ہیں، تو یقیناً بچوں ہر بچہ چھٹی کے دن مختلف کام کرنا چاہتا ہے۔ کوئی زیادہ دیر تک سونا چاہتا ہے، کوئی بہت اچھا ناشتہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بہت اچھا لنچ ڈنر کرنا چاہتا ہے، اور کوئی گھومنے جانا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح مختلف جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جب چھٹی ہوتی ہے تو ان کے پسندیدہ کام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ چھٹی کا طبیعت پر کیا خاص اثر پڑتا ہے؟ تو بچوں اس کا جواب آپ کو پہلے سوال میں بھی یقیناً ملا ہوگا اور سوچا ہوگا آپ نے کہ جب ایک انسان پورا ہفتہ کام کرتا ہے اور ایک دن جب اس کو چھٹی کا ملتا ہے اور جب وہ ریسٹ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، تو وہ پھر سے چاقو چوبند ہو جاتے ہیں آنے والے ہفتے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور بہت ہی پرسکون گزارنے کے لیے، بہت ہی پرسکون طریقے سے کام کرنے کے لیے۔ آئیے اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اتوار کے دن۔ یقیناً بچوں آپ کو پتا ہے سنڈے کے دن سب کا آف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ریڈنگ کرنے سے پہلے ہم نئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ اعصاب، عصب کی جمع ہے، اور اعصاب کے معنی ہیں رگیں یا نسیں۔ چاقو چوبند، چاقو چوبند کا مطلب ہوتا ہے طاقتور یا پھرتیلا۔ بے آہنگ، بے میل، حائل ہونا، خلل ڈالنا۔ جنجال، مصیبت میں پھنسنا۔ بھونچال، زمین کی حرکت یا زلزلہ۔ زیر و زبر، اوپر نیچے۔ آئیے بچوں اب ہم اتوار کے دن کے صفحہ نمبر 30 کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ جب سے اتوار کی چھٹی ملی ہے، مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس چھٹی کو کیسے گزارا جائے۔ عام طور پر دن اگر چھٹی کا ہو اور کرنے کا کام نہ ہو تو جی کرتا ہے بستر پر پڑے رہیں، اخبار نہ پڑھیں، ناشتہ بھی نہ کریں، وال کلاک کا گھنٹہ بجتا رہے اور ہم بے پرواہی سے اس کے بجنے کی آواز سنتے رہیں۔ ہم گھڑی کے قیدی ہیں، اس کی سوئی کے اشارے پر چلتے ہیں، لیکن اتوار کے روز ہمیں اس قید سے رہائی مل جاتی ہے۔ شاید ہم بستر پر اس لیے پڑے رہتے ہیں کہ ہفتے بھر کے یکساں شب و روز کی تھکن کے گرد اعصاب سے جھڑ رہی ہو تو سکون کا احساس ہوتا ہے۔ جب یہ گرد جھڑ جاتی ہے تو ہم پھر سے چاقو چوبند ہو جاتے ہیں آنے والے ہفتے کو بے رنگ بے آہنگ طریقے سے گزارنے کے لیے۔ ہم میں سے بہت سے طلبہ کی خواہش ہوتی ہے کہ اتوار کے دن موسم مہربان ہو، لطیف اور خوشگوار ہو، آسمان خوب نیلا ہو اور اس پہ جا بجا اودے اودے بادلوں کے ٹکڑے تیرتے پھر رہے ہوں، میز پہ ناشتہ بہت عمدہ ہو، اخبار میں خبریں زوردار ہوں، ناول بے شمار ہوں۔ باجی ہر بات پر اتفاق کریں، چھوٹے بہن بھائی کم سے کم چھٹی کے دن مہذب ہو جائیں، بچے ہم جماعت آریتن کسی چیز کے لیے کال بیل پر انگلی رکھ کر کھڑے نہ ہو جائیں،
غرض یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں خواہ مخواہ گھر سے نکلنا پڑے اور جی کا جنجال بن جائے. لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد، اکثر اتوار ہی کے دن ایسا ہوتا ہے کہ ابھی پوری طرح آنکھ بھی کھلنے نہیں پاتی کہ خالہ جان یا پھوپھی جان اور بچے ان کے بھونچال کی طرح گھر میں داخل ہو کر ہمیں اور گھر کے پرسکون ماحول کو ایک لمحے میں زیر و زبر کر ڈالتے ہیں. اتوار ہی کے دن چھوٹے بہن بھائی ہفتے بھر کی کسر نکالتے ہیں اور باجی کسی بات پر مشکل سے اتفاق بھی اختلافی انداز میں کرتی ہیں. اتوار ہی کے دن اچانک انکشاف ہوتا ہے کہ اسکول سے ملنے والے کام میں بھائی جان نے مدد نہ کرنے کی ٹھانی ہے. اتوار کی خوشگوار دوپہر کو ننھے احمد کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے، ملازمہ بھاگ جاتی ہے اور برتنوں کا پہاڑ منہ چڑھاتا ہے. ٹینک میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور بجلی غائب ہو جاتی ہے، اور یہ سب نہ ہو تو بھی ہفتے بھر میں چھوٹے بڑے اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں. جی بچوں، یہ تھی صفحہ نمبر 30 کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ. اب صفحہ نمبر 31 یعنی 31 کی بلند خوانی ہم اگلی کلاس میں کریں گے. گھر کا کام آپ کو دے رہی ہوں، کچھ سوالات ہیں، آپ نے ان کے جوابات تلاش کرنے ہیں. مصنف نے اتوار کے دن کو رہائی کا دن کیوں قرار دیا ہے؟ مصنف کی اتوار گزرنے کے بارے میں کیا خواہشات ہیں؟ اتوار کا دن خیالات کی آزادی کا دن سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ یہ تھی آج کی ہماری کلاس. پیارے بچوں کے لیے آج کا خاص پیغام: منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.